وہ اس وقت شانتی کو اتنا ہوشیار اور دور اندیش نہیں سمجھتا تھا کہ وہ عدالت میں اس کی بے وفائی ثابت کر کے طلاق لے سکے، مگر پھر بدنامی کے خوف سے اس نے خود ہی شانتی کو طلاق دے دی۔ بیٹی پر بھی اپنے حق سے دستبردار ہو گیا۔ اس نے رہائش گاہ کے علاوہ 60 لاکھ کی رقم شانتی کے نام منتقل کر دی اور چھوٹی سی مارکیٹ میں دکانوں کی ملکیت، جس کا ماہانہ کرایہ اتنا تھا کہ آسانی سے زندگی گزار سکیں۔ اس سے مہینے میں 2 بار اپنی بیٹی سریتا سے ملنے کی اجازت شانتی کی مہربانی سے مل گئی تھی، ورنہ مسرت کے یہ 2 دن بھی اس کے نصیب میں کہاں تھے۔ پھر اگلے 2 دن تک سریتا کے تصور میں اداس رہتا۔ باپ بیٹی ایک دوسرے کو بے انتہا چاہتے تھے۔ بیٹی کا انتظار کرتا تو دن بھر اس کے کسی صدی کی طرح بھاری ہونے لگتے۔ وہی دن کیسے کاٹتا تھا اس کا دل ہی جانتا تھا۔ ابتدا میں سریتا نے 2-1 بار ضرور پوچھا تھا کہ پتا جی آپ گھر کیوں نہیں آتے؟ اب آپ کب آئیں گے؟ آپ پہلے کی طرح ہمارے ساتھ رہیے نا، کتنا اچھا لگتا تھا آپ کی موجودگی سے۔ اتنا بڑا گھر ہے، کتنے سارے آدمی رہ سکتے ہیں اور ان کے رہنے کی گنجائش بھی تو ہے۔ سریتا حیرت سے سوچتی تھی کہ جب اس کے پتا جی رہتے تھے تو اس کی ماں کسی دلہن کی طرح نظر آتی تھی۔ وہ بھڑکیلے لباس میں پتا جی سے محبت بھرے لہجے میں بات کرتی تو وہ کتنی پیاری اور خوش نظر آتی تھی۔ اسے یہ سب کچھ اچھا لگتا تھا۔ پھر جب خود اس نے اور اس کے جانے کے بعد شانتی نے یہ تلخ حقیقت کڑوی گولی کی طرح اس کے حلق میں اتاری کہ اب اس کے ممی ڈیڈی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تو وہ چپ ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس کی خوشی کے لیے سارے جتن کر کے بھی اس کے لبوں پر شوق اور دل آویز اور معصومانہ مسکراہٹ نہ لا سکا، نہ کوئی شرارت اور نہ ہی کوئی معصوم سوال جو بے ساختہ ہنسا دے، نہ وہ ہنسی جو بچپن کی معصومیت کے ساتھ لبوں پر رقصاں رہتی ہے۔ یہ ساری باتیں اور یادیں اس کے وجود کو لہو لہو کر دیتی۔ وہ اندر ہی اندر کٹتا تھا، مگر بیٹی کی خاموشی کا کوئی مداوا اس کے پاس نہ تھا، نہ کسی ماہر نفسیات اور کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس۔ اس نے کتنی تدبیریں کی، پھر شکست مان لی اور اپنے سارے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر اس نے سنا کہ شانتی اس فٹ بال کے کھلاڑی گوپال شرما کے چکر میں ہے جو اپنے مداح لڑکیوں کو پامال کرنے میں بدنام ہے۔ مگر پھر اس نے گوپال شرما کو نشے کی حالت میں شانتی کا نام لے کر گالیاں بکتے سنا تھا۔ شانتی کسی قیمت پر ہرگز ان لڑکیوں اور عورتوں کی طرح نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے گوپال شرما سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ ایک سمجھدار عورت تھی۔ جب سریتا کو نشے کی لت پڑی تو وہ چندر پال سے خوب لڑا کہ آخر اس نے نشہ آور سگریٹ کیوں رکھے تھے۔ اس نے سریتا کے لیے بہترین ماہر نفسیات کی خدمات حاصل کی، مگر اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا کیونکہ وہ روز بروز سخت نشے کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ ذہنی طور پر پریشان رہنے لگا۔ اسی پریشانی میں اس نے بہت سارے کاروباری فیصلے غلط کر ڈالے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا تو وہ کروڑ پتی سے فقیر ہو جاتا۔ وہ تیزی سے دیوالیہ ہونے کے قریب ہو رہا تھا۔ اسٹاف بھی حیران تھا کہ باس نے کبھی ایسے فیصلے نہیں کیے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن اس زمانے میں 2 افراد نے اس کی زندگی کی کٹی ہوئی پتنگ کی ڈور تھام لی۔ ایک پرکاش تھا جو مالی امور کا ماہر ذہین اور بہترین صلاحیت رکھتا تھا۔ اس نے کاروبار کی تنزلی اور لاکھوں کے نقصان کو محسوس کر کے کاروبار سنبھال لیا، ورنہ کاروبار کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ دوسری 36 برس کی راکھی تھی۔ راکھی اس کی گھریلو امور کی نگراں تھی، جس نے اس کی زندگی کے خلا کو پر کیا۔ اس سے مزید خوشی اس وقت ہوئی جب سریتا نے راکھی سے دوستی کر لی، پھر ان دونوں میں گاڑی چلنے لگی۔ لیکن سریتا کی تباہی کا آغاز شانتی کے بنگلور جانے کے بعد ہوا، جب راکھی گھر پر اس کے ساتھ تھی۔ 10ویں دن اسے راکھی کا فون ملا، لیکن اس وقت وہ پرکاش کے ساتھ میٹنگ میں تھا۔ راکھی چاہتی تھی کہ وہ فوراً گھر آ جائے کہ اسے سریتا کے بارے میں بہت ضروری بات کرنی تھی۔ اس نے ہنس کر کہا تھا کہ کیا یہ بات بعد میں نہیں ہو سکتی؟ کیا میٹنگ سے اہم بات کوئی اور بھی ہو سکتی ہے؟ راکھی چپ ہو گئی تھی۔ اس رات 2 آدمی راکھی کے کمرے میں بڑے جارحانہ انداز میں گھسے۔ انہوں نے اس پر تشدد کیا، اس کے ساتھ درندگی کی اور اسے 2 گولیاں مار دیں۔ پھر وہ جاتے ہوئے نقد رقم، زیورات اور موبائل بھی لے گئے۔ اس رقم اور زیورات جن کی مالیت 2 لاکھ تھی۔ جب اس نے یہ خبر سنی تو اس پر بجلی سی آ گری اور وہ سکتے میں آ گیا۔ وہ ڈاکو ڈاکہ مارنے آئے تھے، لیکن ایسی معصوم اور حسین عورت کو قتل کر دینا سمجھ سے بالاتر تھا۔ شاید انہوں نے اسے اس لیے قتل کر دیا تھا کہ وہ انہیں جانتی اور پہچانتی ہوگی۔ اسے اس خبر سے اس قدر شدید رنج ہوا کہ اس کے دل و دماغ معاف ہو کر رہ گئے۔ اس کے لیے راکھی کی زندگی اور محبت کم قیمت نہ تھی۔ اتنی محبت اور والہانہ پان راکھی میں تھا کہ اس نے اسے اپنی جیون ساتھی بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب شانتی واپس آئی تو یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ سریتا ہیروئن کی عادی ہو گئی ہے۔
انکشاف نہ تھا بلکہ بم دھماکے سے بھی کہیں خوفناک دھماکہ تھا جو اس کے وجود میں ہوا تھا، جس نے اسے ایک طوفان کی طرح ساخت و تارج اور تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس نے شانتی کو برا بھلا کہا تھا کہ اسے کیا ضرورت تھی بنگلور جانے کی، اگر وہ یہاں رہتی تو اس کی نوبت ہی نہ آتی، لیکن جو نہیں ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ موت سے فروغ ہونے پر وہ بہت رو پڑا۔ پھر اس نے شانتی سے سریتا کی خاطر دوبارہ شادی کرنے کی درخواست کی۔ اسے امید تھی کہ شانتی اس کی درخواست کو قبول کر لے گی۔ بیٹی کی زندگی اور مستقبل کی خاطر اگر کوئی اور ناچاکی ہوتی تو شانتی تیار ہو جاتی اور اصرار اور قربانی دے دیتی، لیکن اسے اپنی بچی کو خلاصت کی دلدل میں دیکھا نہ ہوتا تو شاید क्षमा کر دیتی، لیکن یہ زخم نہیں گھاؤ تھا جو کبھی منمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس میں اب بھی ٹیسیں اڑ رہی تھیں، سو شانتی نے صاف انکار کر دیا۔ جب اس نے شانتی کو سمجھانے کی کوشش کی تو سریتا کو لے کر سنگاپور چلی گئی۔ اس نے کھوج لگانے کی کوشش نہیں کی، وہ جانتی تھی کہ شانتی سے رابطہ کرنا ہے بے سود ہوگا۔ پھر وہ 6 ماہ کے لیے امریکہ یورپ کے دورے پر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو شانتی واپس آ چکی تھی۔ سریتا کی قابل رشک صحت دیکھ کر وہ خوشی سے پاگل ہو گیا کیونکہ سریتا کی نشے کی لت چھوٹ چکی تھی۔ فون کی گھنٹی نے اس کے خیالات کو درہم برہم کر دیا۔ اس نے فوراً ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یس ہیلو، کیا بات ہے سر؟ آپ سے شرمیتی شانتی بات کرنا چاہتی ہیں، اس کی لیڈی سیکریٹری نے کہا۔ کیا بات ہے شانتی؟ اس نے شانتی کے لہجے سے جھلکتے خوف کو محسوس کر لیا تھا، اور پھر اس کا اچانک اور غیر متوقع فون کرنا حیران کن تھا۔ ایک انجانا اندیشہ اسے ڈسنے لگا تھا۔ وہ سریتا نے پھر ہیرون، وہ گھر پر بے شانتی بتا رہی تھی۔ کیسے؟ کہاں ہے وہ؟ حالانکہ شانتی اسے بتا چکی تھی۔ پھر اس نے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیا پولیس نے تمہیں بتایا؟ کس علاقے کے تھانے کے پولیس کے آدمی تھے؟ کیا تمہیں ان کے نام معلوم ہیں؟ وہ سوامی پارک میں ایک بینچ پر مدہوش پڑی تھی۔ ایک اداکارہ اسے یہاں چھوڑ گئی ہے، اس کا نام شوبھا ہے۔ وہ ایک غیر معروف اداکارہ اور کبھی کبھی کسی کمرشل ڈراموں میں چھوٹے موٹے رول ادا کرتی ہے۔ اس نے پولیس کو کچھ نہیں بتایا۔ اس نے کسی پبلک فون بوت سے رابطہ کیا اور ٹیکسی کر کے سریتا کو سیدھا گھر لے آئے۔ ڈاکٹر گواسکر اسے اپنے ساتھ اپنے کلینک لے گئے ہیں۔ پھر جوشی نے سوال کیا، تم بتاؤ میں کیا کروں؟ کیا میں تمہارے پاس آؤں یا کلینک پہنچوں یا پھر اداکارہ سے بات کروں؟ تمہارا میرے پاس آنے اور کلینک تک جانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ ڈاکٹر گواسکر اسے ہفتہ بھر دیکھیں گے، وہ ان کی نگرانی میں رہے گی۔ امید تو ہے کہ وہ کل تک ٹھیک ہو جائے گی۔ اصل مرحلہ تو اسے معلوم کرنا تھا کہ اس نے ہیروئن کہاں سے حاصل کی۔ اس اداکارہ نے سریتا سے بہت گھما پھر آگے پوچھا تھا، لیکن وہ بڑی خوبصورتی سے بات گول کر گئی تھی۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر شانتی نے فون بند کر دیا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد پرکاش اس کے کمرے میں آیا تو تب بھی وہ اسی طرح اداس تنہا بیٹھا تھا۔ پرکاش کوئی 1 گھنٹے تک اس سے بحث اور اختلاف کرتا رہا تھا کاروباری معاملات کے بارے میں، لیکن وہ چپ بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا، یہاں تک کہ پرکاش کو اندھیرے کا احساس ہوا۔ اس نے سوئچ بورڈ کے پاس جا کر سارے سوئچ آن کر دیے تو کمرہ تیز روشنیوں میں نہا گیا۔ پرکاش نے گپتا جوشی کے اسپاٹ اور جذبات سے عاری چہرے کو دیکھا جو کسی لاش کی طرح بے جان لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے مسٹر جوشی؟ پرکاش نے تشویش سے پوچھا۔ آپ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ پرکاش، جوشی نے اس کی طرف خالی نظروں سے دیکھا۔ تشویش اور پریشانی کی ہی بات ہے، سریتا کو پھر کسی نے ہیروئن مہیا کر دی ہے۔ جوشی نے پرکاش پر شروع ہی سے اعتماد کیا تھا، اسے ایک سچے، مخلص اور با اعتماد دوست کی طرح سمجھتا آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ایسے دوست کا ملنا دولت سے کم نہیں ہوتا۔ وہ اس معاملے میں بڑا خوش قسمت واقع ہوا ہے، اس پر جتنا فخر کرے کم ہے۔ اس کے مشوروں پر عمل نہ کرتا تو آج ممبئی کی سڑکوں پر بھیک مانگ رہا ہوتا۔ پرکاش کو اسے دیوالیہ ہونے سے بچا لینا اتنا بڑا احسان تھا کہ اسے کبھی بھلا نہیں سکتا تھا، اور جس دن اسے پرکاش کو کاروبار میں حصہ دار بنایا تھا تو مالی امور بتدریج بہتر اور مستحکم ہو رہے تھے، اور وہ ساکھ بھی بحال ہو گئی تھی جو خاک میں ملنے والی تھی۔ جوشی کے کاروبار میں حصہ دار بننے سے پہلے وہ خود بھی یعنی پرکاش اپنے کاروبار کا مالک تھا، اور اس میں بڑی صلاحیت تھی۔ پرکاش اس کا حصہ دار بننے کے بعد پہلے سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ اس طرح اس نے اپنی قابلیت کا لوہا منوا لیا تھا، جبکہ وہ مشیر کی حیثیت سے شریک ہوا تھا۔ جزوقتی شیخ جس کا بیشتر وقت اپنے ذاتی کاروبار کے لیے وقف ہوتا تھا، اس نے پرکاش کو شانتی سے فون پر ہونے والی گفتگو سے آگاہ کر دینا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ شاید پرکاش کو بہتر راستہ بتا دے۔
مسٹر جوشی، اگر وہ اداکارہ شوبھا جس کا نام ہے پھر سریتا کو دیکھنے آنا چاہتی ہیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ پرکاش نے کہا۔ وہ شاید سریتا سے اس کی عمر، معصومیت اور پیاری ہونے کے سبب ہمدردی رکھتی ہوں۔ ہاں، میرا بھی یہی اندازہ اور خیال ہے۔ جوشی نے سر ہلایا، جبکہ وہ رازداری کا وعدہ بھی کر چکی ہے۔ اچھا، تو اب آپ ٹول فیکٹری کب چل رہے ہیں؟ پرکاش نے اٹھتے ہوئے دریافت کیا۔ یہاں بیٹھ کر سریتا کے بارے میں چنتا اور تشویش سے کوئی فائدہ نہیں۔ خود کو مصروف رکھنا بہتر ہوگا، اعصاب بھی ہلکے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، مگر اسے کل پر رکھو، کیونکہ آج میں بہت پریشان ہوں، جوشی نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ پرکاش جیسے ہی کمرے سے نکلا، جوشی نے ریسیور اٹھا کے چندر پال کا نمبر ملایا۔ جب شوبھا سوامی پارک کے پاس اسٹاپ پر اتر کر پارسی اسٹریٹ اور گاندھی ایونیو کے درمیان پہنچی تو اس کی نگاہ رنجنا دیوی گرامر اسکول کے بڑے اور رنگین اور خوبصورت سائن بورڈ پر پڑی، جو ایک پرشکوہ عمارت کی بیرونی دیوار پر آویزاں تھا۔ غیر ارادی طور پر ٹھٹک کے رک گئی۔ اسے صرف رنج ہی نہیں، ایک طرح کے صدمے کا احساس ہوا کہ اس خوبصورت اور صاف ستھرے ماحول میں پڑھنے والے معصوم بچوں میں سریتا جیسے بد نصیب بھی نکل آتے ہیں۔ اس خیال نے اس کے سینے میں ایک عجیب سی وحشت بھر دی۔ منشیات مافیا صرف اسی شہر میں نہیں بلکہ پورے ملک میں اپنی شاخیں پھیلا رہا تھا، اور اس کی جڑیں اتنی مضبوط اور گہری ہو چکی تھیں کہ انہیں اکھاڑ کر پھینکنا کسی کی طاقت اور ہمت نہیں تھی۔ یہ مافیا اتنی طاقتور، بااثر اور مضبوط تھا کہ اس کے مقابلے میں جو بھی آیا وہ بے موت مارا گیا۔ صرف یہ ایک نجی اسکول ہی نہیں تھا جس میں متمول گھرانے کی لڑکیاں اور لڑکے پڑھتے تھے، انہیں غیر محسوس انداز سے مافیا نشے کا عادی کر رہا تھا کہ جو جیب خرچ انہیں ملتا تھا وہ بریک میں کولڈ ڈرنکس، آئس کریم اور سینڈوچز لینے کے بعد بھی اتنا ہوتا تھا کہ وہ کینٹین میں کاؤنٹر اور میز پر ویٹرس کو 150 کی ٹپ اور بخشش ایسے دے دیتی تھیں جیسے وہ 1 روپے کا نوٹ یا ریز کاری ہو۔ یہ نشے کی لت اتنی بڑھ چکی تھی کہ جس نے ایک بار چکھ لی وہ عادی ہو جاتا تھا۔ ہم جماعت لڑکے ان کے نشے سے فائدہ اٹھاتے تھے، ان کے والدین اسکول کے انتظامیہ سے شکایت کرتے، انتظامیہ خود کو بری اور ذمہ قرار دیتی۔ ان واقعات کی پردہ پوشی کی جاتی تھی کہ اسکول کی نیک نامی متاثر ہوتی تھی۔ دوسری طرف یہ کینسر نہ صرف کالجوں بلکہ یونیورسٹی میں بھی بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ نشہ انہیں صرف نہ صرف دلپا بلکہ بدچلن کرنے لگا تھا، اور نہ صرف ہم جماعتوں بلکہ دیگر اوروں کے ہاتھوں میں اس نشے اور موبائل فون کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی تھیں۔ وہ ایسی پستی میں گرنے میں لگی تھیں کہ اس سے نکلنا ناممکن ہوتا تھا۔ شوبھا کو کڑی، جذباتی انداز سے سریتا اور معصوم کلیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جو بن کھلے مرجھا جاتی تھیں کہ ایک نسوانی آواز نے اسے خیالات کے گرداب سے نکالا۔ معاف کیجیے گا، کیا آپ کی بچی بھی اس اسکول میں پڑھتی ہے؟ کسی عورت نے متعجب لہجے میں کہا۔ شوبھا نے چونک کر تیزی سے مڑ کے دیکھا۔ 60 برس کی ایک صحت مند اور توانا بدن کی ایک عورت جس کے سر کے تمام بال دودھ کی طرح سفید تھے، اس کے چہرے کی جھریاں اس کی عمر کی چغلی کھا رہی تھیں، اسے مسکرا کے شفقت بھری نظروں میں جذب کی جا رہی تھیں۔ جی نہیں، جی نہیں، شوبھا نے تھوک نکل کر جواب دیا۔ اگلے لمحے اس کا چہرہ حیا آلود ہو گیا، اسے یہ بتاتے ہوئے لاج آئی کہ اس کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ جی نہیں، میری کوئی بچی نہیں پڑھتی ہے، اس لیے کہ میری بچی ہے ہی نہیں۔ میں اس اسکول کا خوبصورت سائن بورڈ دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں جب بھی یہاں سے گزرتی ہوں تو اکثر کھڑی ہو جاتی ہوں۔ وہ اداسی سے بولی۔ میرا نام مس رنجنا دیوی ہے، میں نے یہ اسکول اپنے ہاتھوں سے قائم کیا تھا۔ میں ان دنوں بہت حسین تھی، اتنی حسین کہ میرے لیے رشتوں کی کمی نہ تھی، لیکن میں نے اس اسکول کے لیے اپنی جوانی کا دان اڑا دیا اور اپنی زندگی داغ دی، لیکن اس کا کیا صلہ ملا؟ میری بھانجی نے مجھے دودھ میں گری مکھی کی طرح نکال پھینکا۔ میرا اندازہ اور خیال ہے کہ تم شاید سریتا جوشی کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ کیوں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہی ہوں؟ شوبھا اس اچانک اور غیر متوقع سوال پر بھونچکی سی ہو گئی اور پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا سریتا نے بتایا ہے؟ جب اس بوڑھی عورت نے جواب نہیں دیا تو شوبھا چل پڑی۔ بوڑھی عورت بھی بدحواسی میں اس کے ساتھ چلنے لگی۔ آج اور اب بھی میرے جاسوس اس اسکول میں موجود ہیں جو مجھے رتی رتی باتوں کی خبر دیتے ہیں۔ وہ توقف کر کے ہنسی تو اس کی ہنسی بڑی مضحکہ خیز تھی۔ آج مسز شانتی جوشی نے میرے بھائی کو فون کیا تھا کہ سوامی پارک سے کوئی ایکٹریس سریتا کو مدہوشی کی حالت میں گھر چھوڑنے آئی تھی۔ تم اپنی وضاحت اور چہرے مورے اور متناسب بدن سے واقعی ایکٹریس لگتی ہو۔ شوبھا کو اس بوڑھی عورت کے جواب نے مطمئن نہیں کیا تھا۔ اس بوڑھی تک آخر کس نے یہ بات پہنچا دی؟ کسی ٹیچر یا ملازمہ نے؟ اور اتنی جلدی، جبکہ مسز جوشی نے کھل کر اس سے رازداری کا وعدہ کیا تھا۔ کیا غلط کہا میں نے؟ بوڑھی نے پوچھا تو اس کے لہجے میں شکایت کا انداز تھا۔ میری بھانجی کہتی ہے کہ میں سڑھیا گئی ہوں، وہ مجھے اسکول چلانے کے قابل نہیں سمجھتی، کہتی ہے کہ اس عمر میں مرد و عورت سڑھیا جاتے ہیں۔ تم سچ سچ بتاؤ، بولو، کیا میں واقعی سڑھیائی ہوئی لگتی ہوں؟
شوبھا نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور تیزی سے راستہ کاٹ کر آگے بڑھ گئی جا رہی ہے۔